بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، میرا نام سید مہدی مرتضیٰ بخاری ہے اور میں آپ سب کو اپنے چینل انٹرنیشنل مرکز تحقیقات اسلامیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا 5واں سبق ہے اور ہم اسے اسی نورانی قاعدہ سے جسے میں نے سبق نمبر 4 میں متعارف کروایا تھا یہاں سے ہم پڑھیں گے، اور میری کوشش ہے جتنا آسان ہو سکے اس آسانی سے میں آپ کو بتاؤں۔ یہاں پر ایک سبق نمبر جو تختی نمبر 3 ہے، یہاں پر انہوں نے حروف مقطعات کا بتایا ہے، الف لام میم۔ لام کے اوپر بھی مد آئی ہے، میم کے اوپر بھی مد آئی ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ آج میں اس سبق کی بجائے آپ کو کچھ حرکات کے بارے میں بتاؤں۔ حرکات جیسے آپ جانتے ہیں، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش، 2 زبر ہو سکتی ہے، 2 زیریں ہو سکتی ہیں، 2 پیش ہو سکتی ہے۔ اس طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ زیر جو ہوتی ہے یہ لمبی نہیں ہوتی، جس طرح اگر ہم الف لکھیں اور الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے، چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ الف کے نیچے زیر ہو، چاہے وہ الف کے اوپر پیش ہو، جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو اسے ہم حمزہ پڑھیں گے۔ ہم اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یعنی ہم اسے لمبا نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے سبق میں با کا لفظ پڑھا، با کا حرف، اور با کو ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کیا، با، یہاں پر ہم نے اسے لمبا نہیں کرنا۔ جب زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی تو الف کو لمبا نہیں کرنا۔ الف بلکہ جتنے بھی حروف ہوں، ہا کے اوپر اگر زبر آتی ہے تو ہم اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ ہم حروف تہجی کے شروع سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو۔ اس طرح باقی الفاظ کو بھی زبر اور زیر کے ساتھ آپ پڑھیں، لیکن اسے آپ لمبا مت کریں۔ اب لمبا کہاں ہوگا؟ جہاں پر کھڑی زبر آئے گی، اور یاد رکھیں کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبی کی جاتی ہے۔ کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، ہمیشہ اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جس طرح ہم نے با کو لمبا کیا تھا۔ با، پہلے سبق میں ہم نے با کو جیسے لمبا کیا تھا۔ اس طرح اگر کوئی بھی حرف آپ لے لیں، آپ خا لے لیں، خا کے اوپر اگر کھڑی زبر ہو تو ہم خا پڑھیں گے، خا۔ لیکن اگر خا کے اوپر زبر ہو، کھڑی زبر نہیں، زبر، تو ہم اسے پڑھیں گے خا زبر خا، خا زبر خا۔ اب اس میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میں یہ پڑھوں گا، پھر یہ والا زبر والا پڑھوں گا، خا، 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 خا۔ اب ایک جو کھڑی زبر ہے وہ ایک الف کے برابر لمبی ہوگی، اس کے بعد ایک مد ہوتی ہے، چھوٹی مد ہوتی ہے، ایک بڑی مد ہوتی ہے جو موٹی لکھی گئی ہوتی ہے۔ چھوٹی مد کو آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ یہ 2 یا 3 الف کے برابر یا 2 یا 3 کھڑی زبر کے برابر اسے لمبا کیا جاتا ہے، اور جو بڑی مد ہوتی ہے، موٹی مد، اس کو 4 یا 5 کھڑی زبر یا الف کے برابر اسے لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ جو ہم حروف مقطعات والا سبق پڑھیں گے
اس میں ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ حروف مقطعات میں الف لام میم آیا ہے، لام کے اوپر بھی بڑی مد ہے اور میم کے اوپر بھی، اور میم کے اوپر مد کے ساتھ ساتھ تشدید بھی ہے، شد بھی ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے الف لام میم۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے لام کے بعد میم کو پڑھنے کے لیے لام کی آواز ختم ہونے سے پہلے ہی میم کو ملانا شروع کیا، الف لام میم، تو اسے کہتے ہیں غنہ کرنا، اور انشاءاللہ سبق نمبر 6 میں میں غنہ اور قلقلہ کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ اگلا لفظ ہے الف لام میم صاد، یہاں بھی شد ہے اور تینوں حروف پر بڑی مد ہے۔ اسے ہم ایسے پڑھیں گے الف لام میم صاد۔ صاد کے آخر میں ہم نے پھر دال کی آواز نکالی، اور یہاں پر الف لام میم کو اس الف لام میم کی طرح ہم نے پڑھا، الف لام میم، الف لام میم صاد۔ یہاں پر ہم نے صاد کو موٹا بھی کیا، اس طرح اگلا لفظ ہے الف لام را۔ الف لام را، یہاں پر چونکہ اب آیا ہے کھڑا زبر، تو اس لیے ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، صرف ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور موٹا بھی کریں گے۔ را سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا کہ را موٹا ہوتا ہے۔ الف لام را، اس طرح آج کا ہمارا آخری لفظ الف لام میم را۔ ان چاروں الفاظ کو آج ہم دہرا لیتے ہیں، اور اگلے سبق میں میں آپ کو غنہ کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ غنہ کیا ہوتا ہے، غنہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلی ویڈیو میں ہم اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔